السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا یہ 76واں درس ہے، یعنی کہ 76، اور آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت جو 99ویں آیت ہے، 99 آیت ہے، اس کا تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تفسیر پر غور و فکر کریں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، آیاتن، آیتیں، بینات، واضح، و، اور ما یکفرو، نہیں کفر کرتے، بہا، ان کے ساتھ، مگر الا الفاسقون، مگر نافرمانی کرنے والے، مگر فاسقین جو فسق میں مبتلا ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ آئیے اس کا تفسیر سماعت فرمائیے، اس کا ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق رہا۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے یہود کا قلبی اندھا ہونا بیان ہوا تھا، یعنی کہ گزشتہ آیات میں ان کا جو طریقہ کار رہا ہے اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عداوت جبرائیل میں ایسے اندھے ہوئے کہ اس کی وجہ سے قرآن جیسی عظیم کتاب کے منکر ہو گئے۔ جیسا گزشتہ آیت میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ کون لے کر آتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس بھی وہی جو لے کر آتے ہیں وہ جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل سے انہوں نے اپنی دشمنی اور عداوت کا اظہار کیا تھا۔ اب یہاں پر ان کا اندھا ہونا بتایا جا رہا ہے کہ قرآنی آیتیں ایسی ظاہر ہیں کہ اندھوں کو بھی نظر آ جائیں، مگر ان کو نظر نہیں آتی۔ فرمایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر قرآن ہمارے حکم سے اتارا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتارا، اور اب فرمایا جاتا ہے کہ بلکہ ہم نے ہی اتارا، وہ تو فقط ایک قاصد ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین وہی لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تھے اور قرآن کو آپ تک پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایک واسطہ تھے جبرائیل۔ اب یہاں پر جو آیتیں جو بیان کی گئی، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو صفات اور دیگر باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہ تو میں خود ڈائریکٹ، ہم خود جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے وہ ہے۔ یہود کو ہم سے کیا عداوت ہے جو ہماری کتاب نہیں مانتے، یعنی کہ جب اگر وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، تو پھر ان کو اس بات کو مان لینا چاہیے تھا۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہود عداوت جبرائیل کے سبب قرآن کے منکر ہوئے،
اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کے سوا اور صدہا آیات یعنی معجزات بلا واسطہ جبرائیل آپ پر اتارے ہیں. جو معجزات جو ظاہر ہوئے سرکار علیہ وسلم سے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، وہ بات یہاں پر بتلائی گئی. یہ لوگ ان کے کیوں منکر ہیں؟ ان میں تو جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ بیان کی گئی، یہود نے اپنے انکار کی عداوت جبرائیل بتائی اس آیت میں. ان کی تردید ہے کہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ ان کا دائمی فسق اور بے دینی ہے. یعنی کہ ان کا جو طریقہ کار جو رہا ہے ہمیشہ سے، اس بات کو یہاں پہ پیش کی گئی کہ یہ ہمیشہ ہی سے بے دین رہے، ہمیشہ ہی سے انبیاء کو جھٹلاتے رہے. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اس کا شان نزول جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ کہ اسی ابن سوریہ نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی ظاہری آیت اتری جس سے ہم اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس یہودی نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے اوپر ظاہری طور پر کوئی چیز ایسی نازل نہیں ہوئی، کوئی چیز آپ لے کر نہیں آئے ہمارے سامنے جس سے کہ ہم اس کا اظہار کریں، ہم اس کو مان لیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، پہلے تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے. تم نے ان نبی آخر الزماں کی تعریفیں سنا سنا کر ہمیں ان کا شیدائی بنایا. جو گزشتہ آیات میں یہ باتیں گزری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو توریت میں جو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تھا، اس بات کا یہ یہودی اس زمانے کے اس دور کے جو مشرکین تھے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے، اور جو نصارہ تھے ان کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کا ہم ساتھ لے کر ہم تم سے لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. حتیٰ یہ کہ یہ بھی آیتوں میں بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتی تھے جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے. تمام باتیں گزر چکی ہیں. رب کی شان اب یہاں پر وہ بتلا رہے ہیں کہ مشرکین جو بات یہودیوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ تم پہلے تو آ کر تم ہمارے سامنے بیان کرتے تھے ایسا ایسا رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، اور ان کے تعلق سے پوری باتیں بتلایا کرتے تھے. رب کی شان کہ ہم نے اور تم نے ان کو پا بھی لیا، یعنی کہ ہم نے بھی پا لیا، تم نے بھی پا لیا. تو تمہاری بتائی ہوئی صفتوں سے ہم ان پر ایمان لے آئے، تم کیوں محروم رہ گئے؟ حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ تم جو باتیں ہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے تھے، اس بات کو ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو ہم نے اس پر ایمان لائے، لیکن تم خود بیان کرنے والے اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اس پر یہود نے کہا کہ یہ توریت کی بتائی ہوئی نشانی لے کر نہ آئے جس سے ہم ان کو نبی مانے، تب یہ آیت نازل ہوئی. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ہوں کہ ادھر تو ابن سوریہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہو، اور ادھر دوسرے یہود نے معاذ ابن جبل سے، اور تب یہ آیت اتری. تفسیر میں اس کے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِ، انزال کے معنی ہیں ایک دم اتارنا. سارا قرآن تو ترتیب وار اترا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا اس لحاظ سے. لیکن اس کے بعض رکوع ایک دم نازل ہوئے، اس لیے یہاں انزلنا فرمایا گیا. نیز ہر رمضان میں جبرائیل امین پورا قرآن آ کر سرکار دو علیہ وسلم کو سنا جاتے تھے، اس لحاظ سے انزلنا فرمایا گیا. جتنا قرآن نازل ہوتا تھا تمام پورا قرآن کا اعادہ کرتے تھے. حضرت جبرائیل امین آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے تھے. ہر رمضان میں ایک قرآن سنایا کرتے تھے، اس لحاظ سے انزلنا فرمایا گیا. یا رب تعالیٰ نے آپ پر اتارنے کے لیے سارا قرآن ایک دم پہلے ہی آسمان کی طرف اتار دیا،
यानी कि इस बात से भी मुनाफिक है कि मुफस्सिरीन ने इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई, इस बात की तरफ भी इशारा दिया और बतलाया कि कुरान जो हकीम जो है ये लौहे महफूज में महफूज है, लेकिन कुरान मजीद का सरकार वसल्लम पर नाजिल करने से पहले आसमान दुनिया पर एकदम पूरी तरीके से नाजिल हो गया, और आसमानी दुनिया से आहिस्ता 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 सा कुरान मजीद सरकार वसल्लम के सीने अतर पर नाजिल किया गया। इस लिहाज से अंजलना फरमाया गया। फिर वहाँ से फरिश्ते के जरिए तरतीबवार आता रहा, तो गोया बिला वास्ते तो एकदम उतरा और बिल वास्ते आहिस्ता, या आयात से मुराद यहाँ पर जो आयात जो बयान की गई, आयात बय्यिनात जो कहा गया, मुराद मोजिज़ात हैं। आयात बय्यिनात आयत की जमा है, जिसके माने है निशानी या अलामत। चूँकि कुरान का हर जुमला रब ताला की निशानी है, इसलिए आयतों में भी आप कुरान मजीद में देखेंगे कि आयत का गोल हल्का बनाया जाता है, उसे आयत कहते हैं, इसीलिए इसे आयत कहते हैं। और कुरान में बहुत सी आयतें हैं, इसलिए आयात फरमाया गया। या कुरान की हर आयत सदहा तरीक़ से हुजूर की नबुव्वत साबित कर रही है, इसलिए आयत को आयात कहा गया। फसाहत, बलागत, गैब की खबर, तौहीद व नबुव्वत के दलाइल, अहकाम मसाइल करीब हर आयत में मौजूद हैं। या आयात से मुराद मोजिज़ात हैं। बय्यनात के माने हैं ज़ाहिर और खुले हुए निशानियाँ, क्योंकि इसका मोजिज़ा होना आम लोग मालूम कर चुके थे, इसलिए इसे बय्यनात कहा गया, यानी कि आयात बय्यनात कहा गया। यानी हमने आप पर खुली हुई निशानियां उतारी। वमा यकफुरु बिहा, किसी में जुर्रत और हिम्मत नहीं कि इनका इनकार करे, इल्लल फासिकून, सिवाय उनके जो हद इंसानियत से निकल चुके हैं। यानी कि फासिक लोग, फासिक फिस्क से बना है, जिसके माने हैं निकल जाना। जैसे कि वो मुसलमान फासिक कहलाएगा जो गुनाह कबीरा करके तक़वा की हद से निकल जाए, उसे हम फासिक कहते हैं। उसी तरीके से काफिर को भी फासिक कहते हैं, क्योंकि वो भी हद से निकल गया, ईमान से हट गया, ईमान से दूर चला गया, जिसकी वजह से वो उसे भी काफिर को भी फासिक कहते हैं कि वह हद ईमानी या हद इंसानी से निकल गया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जहाँ कुरान करीम फिस्क को कुफ्र के साथ जमा फरमाता है, तो इससे बदतरीन कुफ़ार मुराद है। इसकी जो तफसीर में जो बात सामने आई और मज़ीद जो इसके ताल्लुक़ से सरकार वसल्लम के खुलासे के तौर पर यहाँ पर बयान किया जा रहा है, वो ये कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर वो कुरान उतारा जो हमारी वहदानियत और आपकी नबुव्वत पर खुली हुई दलील है। इनका कोई भी बेइल्मी और नादानी या किसी शुबह से इनकार ना करेगा। यानी कि जिस किसी को भी थोड़ा बहुत भी अगर इल्म है या थोड़ा बहुत भी उसको ईमान है या उसके अंदर ईमानी हरारत है, तो वो इस बात का इनकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर खुली दलाइल अल्लाह ताला ने पेश कर दिए। बल्कि महज खबासत नफ्स से, या यूं कहो कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यहूद जिब्राइल की वजह से कुरान को नहीं मानते तो हमने तो कुरान के अलावा और बहुत से मोजिज़ात भी उतारे हैं। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजिज़ात जो ज़ाहिर हुए, आपकी विलादत से मोजिज़ात का इजहार हुआ। अभी आप नबी नहीं बने थे, लेकिन कई एक मोजिज़ात पेश आ चुके थे, कई एक मोजिज़ात का इजहार हो चुका था। तो यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि ये जो यहूदी जो ये बात कह रहे हैं कि अगर इनको जिब्राइल से अगर अदावत थी तो कुरान से तो अदावत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुरान तो हमने उतारा है।
اور نہ صرف جبرائیل کے ذریعے تم یہ بول رہے ہیں کہ قرآن جو ہے قرآن جبرائیل کے ذریعے آیا، لہٰذا ہم جیسے اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور تم کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں، جب اس بات کا گزشتہ آیت میں اظہار کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ صرف یہی تو نہیں ہے قرآن میں اس کے علاوہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات گزرے ہیں اس کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ معجزات بھی تو ہیں، اسے بھی تو تم نے دیکھا ہے، تمہارے سامنے معجزات ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے وہ معجزہ کیا ہے؟ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کے فراق میں ستون رویا، آپ سے درختوں نے کلام و سلام کیا، یہ سب معجزات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ سے اونٹوں نے شکایت کی اور ہرنوں نے اپنے دکھ کی حکایت کی، اظہار فرمایا۔ آپ کے اشارے انگشت سے چاند پھٹا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، سورج لوٹ آیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے، تھوڑے کھانے سے بڑی خلقت سیر ہوئی۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کیوں آپ کے منکر ہیں؟ یہ تمام معجزات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے، ان تمام چیزوں سے یہ یہودی واقف تھے اس دور کے، اس کے باوجود پھر یہ کیوں منکر ہوئے؟ معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کا فقط بہانہ ہے، یہ بہانہ کر رہے ہیں، ان کا نفس ہی خبیث ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وضاحت سے بات کر رہا ہے کہ جو یہودی ہے ان کا نفس خود خبیث ہے، ان کی جو فطرت ہے وہ فطرت ہی خبیث ہے، ان کی فطرت میں عیاری ہے، مکاری ہے، ان کی فطرت میں دھوکہ بازی ہے۔ خیال رہے کہ نبوت نبی کی ان کے معجزات سے معلوم ہوتی ہے۔ کئی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات سامنے آئے اس سے اس بات کا اظہار ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، اور نبی کی پہچان کے بعد کتاب اللہ کو پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ اس بات سے بھی یہاں پر دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات جب سامنے آ گئے اس کے بعد تو قرآن کو ماننا چاہیے تھا، اور پھر قرآن میں جو احکام جو بتلائے گئے، نازل کیے گئے، اور پھر قرآن ایک ایسا کتاب ہے، مجموعہ ہے جو دیگر کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امی لقب ہے، جو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پر، اس کے باوجود تو انہیں اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ نبوت کی پہچان کتاب اللہ کے ماننے پر موقوف نہیں، اس لیے بہت سے نبی ایسے بھی گزرے جن کے پاس کتاب اللہ تھی ہی نہیں۔ بہت سے نبی آئے جو توحید کا پیغام لے کر آئے، اور دیگر جو پیغمبر ان سے پہلے جو گزرے تھے ان کی تصدیق کی، اور اسی شریعت کو لے کر انہوں نے دین کا تبلیغ کا کام کیا، اسی بات کو انہوں نے پیش کیا۔ اور بہت سے وہ ہوئے جن کے پاس پرانی کتاب تھی، وہاں ان کی نبوت ان کے معجزات سے معلوم ہوئی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو تو پیچھے ماننا، پہلے اس محبوب کو ان کے معجزات کے ذریعے سے تو مان لو۔ اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو، انکار کر رہے ہو، تو پھر ان کے معجزات کے ذریعے سے تو اس بات کو مانو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ یہاں پر وہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان کے معجزات۔ کیا یہ کوئی عام بشر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی عام بشر کے ذریعے یہ معجزات ظاہر ہو سکتے ہیں؟ اس چیز سے تو تم پہچانو۔ تم جو بہانہ کر رہے ہو کہ جبرائیل لے کر آئے، لہٰذا جو سو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان معجزات میں تو جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ تم قرآن کے بہانے سے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ اس توجہ پر یہ آیت بہت ہی باریک ہوگی، یعنی کہ اس کے اندر اگر غور و فکر کریں تو بہت ہی باریکی آپ کو محسوس ہوگی۔ بہرحال اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ان یہودیوں نے سرکار دو علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ قرآن میں اس بات کو پیش کر دیا، قرآن کو بتلا دیا کہ قرآن حق ہے، اور سرکار دو علیہ وسلم کے معجزات کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
تو اس کے اندر جو بات بتائی گئی کہ ان کا جو بہانہ کر رہے ہیں کہ جبرائیل امین وہی لے کر آتے ہیں، لہذا ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کے اندر خباثت ہے، ان کے اندر جو شروع سے جو سامنے آتی رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے، جس طریقے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ہر معاملے میں جو ہے سو مباحث کرتے رہے، ان کے ساتھ بحث کرتے رہے، یہ تمام چیزوں کو جو ہے سو اس کے اندر سمو دیا گیا۔ اگر باریکی سے غور کریں تو اس مختصر سی آیت میں بہت اہم نکات پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح فکر اور فہم عطا کرے، اور اے باری تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور کر دے، دین کے نور سے منور کر دے، اور دین کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔